امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہو، فرقوں میں مت بٹو۔ جو تمہارے عقائد ہیں تمہیں مبارک ہو، میں انہیں چھیڑتا بھی نہیں۔ جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، آپ اس پہ قائم رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی سینہ کھلا رکھو، امت بن کے چلو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو جوڑو توڑو نہیں۔ اور میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا دیش ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے، میرے باپ دادے ماں دادیاں اسی زمین میں سوکھ چکی ہیں، میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں اہل منبر سے کہتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو۔ یہ فرقہ واریت کی آگ عبد الحکیم کے بازار سے نہیں بھڑکی، یہ مسجد کے منبر سے بھڑکی ہے۔ اس آگ کے بھڑکانے والے ذمہ دار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، افسران نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، اس آگ کے بھڑکانے والے منبر والے ہیں، منبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، کافر آئے ہیں، پردیسی مہمان ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں تمہارے سامنے، میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا فلاں عالم کا، جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو۔ مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو۔ خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ منبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ تم ان کے پاؤں پکڑ سکو۔ مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی باتیں، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زیر و زبر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت میری امت میری امت۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی۔ اپنے عقیدے پہ پکے رہو، میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ ہاں میں یہ محنت کرتا ہوں کہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمین، مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا، میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا، میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا۔ یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ۔ جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو۔ مولانا ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ، کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ، تھوڑی چیزیں۔ آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ، دیکھو مائیں کیسی ذلیل ہیں، دیکھو باپ کس طرح ذلیل ہیں۔ ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی، ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ، خامند اور بیوی کی زندگی بتاؤ،
حلال کمانا بتاؤ، نماز پہ لاؤ. نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی اپنے علماء سے پوچھو. ٹھیک ہے، نماز پہ لاؤ. 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 700 دفعہ. ہاتھ یہاں باندھنے کے یہاں باندھنے کے یہاں رکھنے، ان پہ لڑائی نہ کرو. مسلمان بن کے زندگی گزارو. میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم میں تاب نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی، اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے. اس ممبر سے محبت کا پیغام، اس ممبر سے محبت کی بات، یہ اس ممبر کا حق ہے. اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، اور میرے نبی نے محبت ہی دی، محبت دی. عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے. ان کے بیٹے پکے صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو، پکا منافق کرتا اتار کے دیں. یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. جنازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنا کرتا پہنایا جنازے پہ. عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں کون ہے؟ مجھے کہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا تو اور کسے پتا ہے؟ تو کہا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا. اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کر دوں گا، تو اس کا میں 70 دفعہ پڑھ دیتا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا. ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے. مسجدوں سے اٹھا کے بستر باہر پھینک دیتے ہیں. عیسائیوں کا وفد آیا، نجران کے عیسائی میرے نبی نے مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، مسجد میں رکھا. وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں منہ کر کے. آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا. مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں، ان کا قبلہ شمال میں، مدینے میں. وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے. میرے نبی نے مرحبا کہا، وہیں رکھا. ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا. کفار کا وفد آیا، طائف کے کافر جنہوں نے پتھر مار مار آپ کو لہولہان کر دیا تھا. آپ نے ان کو مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھائے، ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے. ایک رات دیر ہو گئی، کھانے میں شریک نہیں ہوئے. آ کے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مسجدیں تو میرے اللہ کی تھی، تم نے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی، اپنی اپنی چوترا قائم کر لی. اے ساڈی تے تہاڈی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی. میرے بھائیوں، تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی. اہل منبر سے کہتا ہوں یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ. لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا اپنا پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلی صد چاک بلبل کی. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. وہ ایسا وہ کافر، وہ منافق، وہ جہنمی، تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو. آپ خود سوچو. آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں، طارق جمیل غلط ہے، ٹھیک تو پھر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، مجھے بات سمجھاؤ. یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو. اگر دنیا کے بدترین کافر مکے کے لوگ اور مدینے کے منافق میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا، تب تو کلمہ پڑھا. منافقوں سے کیا؟ جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے، قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے، کہا اس کو باہر نکالو. باہر نکالا تو آپ نے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، کہا شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. 100 منافق.
میرے بھائیو آج عجیب فضا ہے، جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے۔ میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ فرقے گروہ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر ماضی وجود میں آتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے پاک اور صاف دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی سفلی یا سطحی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے حسد کی وجہ سے الگ رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سواد اعظم ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ بلکہ فرمایا شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے، جو بکری الگ ہوتی ہے اجڑ سے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، اگر کوئی الگ ہوگا تفریق کا راستہ ڈھونڈنے نکلے گا پھر شیطان اس کو راستہ دے دے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ الگ گروہ اور الگ فرقہ الگ جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا، اور جو حقیقی جماعت ہے سواد اعظم ہے اس سے وہ بکھر جائے گا، اور تفریق، تشدد، اختلاف اور باہمی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج میں صلح جوئی رکھنی چاہیے، بات بات پہ بگڑنا، ہر بات پہ اختلاف کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا، بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کے ہر وقت ہی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں۔ بعض کا جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑتی ہے جس کو درست سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر طرز ابراہیمی پہ کروں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری قوم کی عصبیت نہ جاگ پڑے، یعنی قریش کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کے ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے۔ اگرچہ بات کسی ایک آدھ شخص کے دل میں آتی اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس سے بھی بچے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بات نہ آنے پائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پہ بگڑنا، جھگڑنا، جنگ و جدل، لڑائی اور باہمی تشدد، افتراق اور کیا کچھ ہے، اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ مسلمان آج دیکھیے شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریبان ہیں۔ چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، دونوں کو نقصان ہو گیا، ایک کی چونچ جائے گی اور ایک کی دم جائے گی۔ تو ہم جب امت مسلمہ آپس میں جنگ و جدل کا ماحول ہی قائم رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا یہ ہوگا کہ شام کے اندر جو ظلم ہوا، اس سے قبل جو یمن میں ہو رہا ہے، اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا، افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا، 56-57 اسلامی ملک اور ہماری یہ حالت، بس ہم جغرافیائی الجھنوں میں ہیں۔ اس امت کو اس تقسیم میں ڈالا گیا۔ یہ اب بھی بہار عرب پچھلے دنوں میں چلی، عرب نیشنلسٹ اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ تعصب اور یہ عرب و عجم کی تقسیم اور یہ سرحدی تقسیم امت مسلمہ کے اندر امت کو منتشر رکھنے کے لیے یہ بت گھڑے جاتے ہیں تاکہ امت تقسیم رہے۔ تو جب سلطنت عثمانیہ توڑی جانے لگی تو اس وقت یہ بات کہی، عربوں کا تعصب ابھارا جانے لگا اور عربی اجمی کی تقسیم کو ہوا دی گئی، تو اس وقت اقبال نے کہا یہ بت یعنی قومیت کا بت، یہ بت کے تراشی دائے تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب نے یہ بت تراش کے ہمیں پوجا کے لیے دیا ہے کہ اس بت کو پوجو۔ قومیت کا بت جب رکھا گیا اور جو ہے وہ عربوں کو ترکوں سے بغاوت کا کہا گیا کہ وہ عجم ہو کے تمہارے اوپر حاکم ہے، اور یہ بت تراشا گیا اور عربی عصبیت کو ابھارنے کے لیے اور جو ہے وہ جغرافیائی تعصب ابھارنے کے لیے اور نسلی تفاخر ابھارنے کے لیے یہ اجمیت کا اور یہ عربیت کی تقسیم کا بت، یہ قومیت کا بت جب تراشا گیا تو اقبال کتنا زیرک شخص تھا، اس وقت کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بت ہے، اگر اس کی پوجا پاٹ شروع ہوگی تو ہوگا کیا؟ سنیے ذرا، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اس بت کی پوجا کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے کاشانے کو غارت کر رہے ہو، دین کی عمارت اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہو۔ تو پھر ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ تو اقبال نے میسج دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ کہ تیرا بازو طاقت ہوگا جب تو وحدت کا سبق پڑھے گا اور توحید کے سائے میں پوری امت اکٹھی ہوگی، جغرافیائی تقسیموں سے نکل کے، عرب عجم کی تقسیموں سے نکل کے توحید کے سائے تلے جب یہ فرزندان اسلام اس شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بازو مضبوط ہوگا، اور تیرا دیس یمن، شام اور یہ نہیں ہے، تیرا دیس کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے۔